نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 9 اور 10۔ آج انشاءاللہ کچھ آیت نمبر 9 کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا جو پچھلے ہی مضمون سے منسلک ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ وہ کافر جو تم سے قتال نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے صلہ رحمی بھی کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ بھی کرو۔ اس پہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ وہ کافر جو جنگ نہیں لڑ رہا اس سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کی کئی مثالیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس میں یہودی تھا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو آج مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ آج مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تو باہر کی NGOs آ کے مدد کرتی ہے، عیسائی مشنریاں اور یہودی قادیانی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کافر بھی مصیبت میں مبتلا ہوں کوئی آسمانی آفت میں تو مسلمان ان کی مدد کرے، تاکہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو اور ان کے دلوں میں یہ احساس ہو کہ مسلمان وہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسلام تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ مسلمان اگر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو اس میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، انسانیت کی بربادی کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اگر ہمیں جہاد کا حکم بربادی کے لیے ہوتا تو جہاد کے میدان میں عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، پادریوں کو، راہبوں کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوتا۔ حالانکہ میدان جہاد میں عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور کافروں کے مذہبی رہنما جو پادری ان کا کام عبادت کرنا ہے ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ وہ تو مذہبی رہنما ہیں ان کے۔ صرف کسے قتل کیا جائے گا؟ جس میں لڑنے کی طاقت اور قوت ہو اور وہ لڑائی کے میدان میں ہو، اسے قتل کیا جائے گا تاکہ کفر کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ کفر کی طاقت اگر ختم نہیں ہوگی تو کفر اپنی طاقت کے زور سے دنیا میں کفر اور بے حیائی پھیلائے گا، اللہ کی فرمانبرداری اور انصاف کا نظام کبھی نہیں پھیلا سکتا، انصاف نہیں پھیلا سکتا۔ ان کا انصاف جو ہے نا وہ بھی نام کا انصاف ہوتا ہے، یا تو ظلم کریں گے اور اگر انصاف کرنے پر آئیں گے تو ایسا انصاف جو فطرت کے اصولوں کے خلاف۔ اس کی کئی مثالیں دیکھیے، بہت سی کافر قومیں ہیں جو گوشت نہیں کھاتی، ہندو گوشت نہیں کھاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت پہ گھن آتی ہے ان کو، لیکن اگر ہندو گوشت کھانا شروع کرے گا تو پھر ایسا ناپاک اور نجس گوشت بھی کھا جائے گا جس کا مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ حلال گوشت کھا نہیں رہے اور کھائیں گے تو حرام گوشت۔ میرے پچھلے سال بھی سندھ میں دورہ ہوا، اس سال بھی، وہاں لوگوں نے بتایا یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہندو، لیکن مرا ہوا سور جو کھیتوں میں سور گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے
وہ ہندو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھال اتار کے کھا جاتے ہیں. ایک تو سور، اوپر سے وہ بھی ذبح کیے بغیر، حلال کیے بغیر، خون نکالے بغیر اس گند سمیت کھا جاتا ہے. یہ افراط و تفریط ہے کفر میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں معتدل امت بنایا ہے. معتدل، ہر چیز میں اعتدال پہ چلتی ہے. دنیا میں واحد قوم اسلام، واحد مذہب اسلام ہے جو ہر چیز میں اعتدال کی ترغیب دیتا ہے. خوراک میں بھی اعتدال اور تمام تعلیمات میں اعتدال. اور یہ اس پہلے اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی غیر مسلم اقوام عورت پہ بڑا ظلم کیا کرتی تھے. عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں تھا. آج سے 100-150 سال پہلے اگر آپ یورپ کی تاریخ میں چلے جائیں تو آپ کو عورتوں پہ بے پناہ ظلم نظر آئے گا. حصہ نہیں ملتا تھا وراثت میں اور انہیں کسی قسم کے اختیارات تھے ہی نہیں. لیکن جب حصہ دینے پر آئے اور عورتوں کے حقوق کی بات کی تو انہیں مردوں سے بھی آگے کر دیا. مردوں سے بھی آگے. طلاق کے اختیارات عورتوں کو دے دیے.